یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں اور مردوں کے اندر جو بانجھ پن ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو چوٹ لگتی ہے کاکسی بالخصوص بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کہ روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا اور وہ بچہ کوما میں چلا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم انفرٹیلٹی کے معاملات کے ساتھ ساتھ باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس پہ بھی کوئی نہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے اندر باڈی کے اندر کہیں بھی چوٹ لگ جائے تو اس کا بہت خوبصورت ترین علاج موجود ہے۔ اس میں اگر ہم انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اکثر کیس آتے ہیں، اس میں ایک کوسچن ضرور کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی چوٹ لگی ہو، وہ چوٹ یعنی سیکسول آرگن کے اوپر لگی ہو یا ٹیسٹس کے اوپر لگی ہو۔ تو ایسی ہسٹری کے حوالے سے کونیم اور روٹا دو بہت بڑی دوائیاں ہیں کہ اگر ٹیسٹس کے حوالے سے چوٹ ہو تو یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں اور مردوں کے اندر جو بانجھ پن ہوتا ہے اس کے حوالے سے بہت بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہیں۔ تو اسی طرح کر کے میں آپ کو ایک نکتہ یہاں پہ یہ بھی شیئر کر دوں کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے کیس بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو ایزوسپرمیا کے کیسز تھے۔ ایزوسپرمیا کے کیسز میں بھی ہم چوٹ کی ہسٹری ضرور لیتے ہیں۔ تو اگر چوٹ کی ہسٹری ہو تو اس میں دماغ کی چوٹ ہو تو نیٹرم سلف کی ایک ڈوز دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیسٹس کی بھی چوٹ شامل ہو تو اس میں کونیم اور روٹا 200 پاور میں ایک خوراک روزانہ دی جا سکتی ہے۔ تو میں نے اپنی پریکٹس کے دوران ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب بھی چوٹ کے حوالے سے مختلف کیس آتے ہیں، بھلے بیماری کوئی بھی ہو، تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹ کاز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے کیسز میں روٹ کاز وہ پھر انجری ہوتی ہے۔ تو روٹ کاز جہاں پہ علاج کیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر سر کے حوالے سے چوٹ ہو تو نیٹرم سلف ٹاپ گریڈ کی دوائی ہے۔ نیٹرم سلف سی ایم کی بھی ایک ڈوز دے سکتے ہیں، 1 ایم میں 10 ایم کے کیس کی نوعیت کے مطابق یا شدت کے مطابق ایک ڈوز دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آنکھ پر چوٹ ہو سکتی ہے۔ آنکھ پر چوٹ کے حوالے سے لیڈم پال بہت بڑی دوائی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک کیس بھی سنا دوں۔ میرے پاس ایک بچی آئی تھی، تو اس کی وہ ویسے کسی پیشنٹ کے ساتھ آئی تھی، تو اس کی آنکھ خراب تھی۔ تو میں نے کہا اس بچے کو کیا مسئلہ ہوا ہے، اس کی آنکھ کیسے خراب ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو مرغی نے یعنی مرغیاں کو یہ تنگ کر رہی تھی، تو مرغی نے اس کو چونچ ماری تھی۔ تو وہ بیسیکلی تو ایک لحاظ سے چوٹ تھی، زخم تھا، تو اس کے اوپر ہم نے اس کو لیڈم پال دی تھی۔ لیڈم پال جو آنکھوں کے اندر چوٹ ہوتی ہے اس کی مرکزی دوائیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح کان پر اگر چوٹ ہو تو آرنیکا بہت اچھا فائدہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائپیریکم 200 میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو چوٹوں کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے، روٹ کاز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ چہرے پر چوٹ ہو، یعنی ہڈیوں کے اندر چہرے کا جو جبڑا ہوتا ہے اس کے اندر جب چوٹ ہوتی ہے تو سمفائٹم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ سمفائٹم ویسے بھی ہڈیوں کے حوالے سے جو چوٹ لگتی ہے، ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے، تو سمفائٹم ٹاپ گریڈ کی ریمیڈی کہلاتی ہے۔ اسی طرح کر کے اکثر بچوں کو مرگی پڑتی ہے، فٹس پڑتے ہیں، تو اس مرگی کے حوالے سے
آرٹیمیشیا ولگیرس، یعنی اگر مرگی کی وجہ کوئی انجری ہو، چوٹ ہو، تو آرٹیمیشیا ولگیرس بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے زبان پر چوٹ ہو، زبان چونکہ نرم ترین حصہ ہوتا ہے، تو زبان پر چوٹ ہو تو کیلنڈولا 200 پاور میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے دانتوں پر چوٹ ہو تو اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح پیٹ پر چوٹ ہو، پیٹ کے جملہ یعنی حصے کے اوپر، تو آرنیکا دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ پیلس پرنس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے گہری چوٹ جو ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یعنی اندر یعنی کسی آرگن کے اندر چوٹ ہو، جسم کے گہرے حصے کے اندر چوٹ ہو، تو بیلس پرنس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ مثانہ پر چوٹ ہو، بلیڈر پر اگر چوٹ لگ جائے ایکسیڈنٹ کے دوران یا کسی اور وجہ سے، تو اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے کوئی آپریشن کیا جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے، تو اس میں بھی اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ خصیوں پر چوٹ یعنی ٹیسٹس کے اوپر چوٹ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، روٹا اور سمفائٹن ٹاپ گریڈ کا ان کا رزلٹ ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کر کے بریسٹ پر چوٹ ہوتی ہے، بریسٹ بھی چونکہ نرم حصہ ہوتا ہے باڈی کا، تو اس میں بھی بیلس پرنس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کر کے کاکسی کی ہڈی پر جو کاکسی ہوتی ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی کا جو کنارہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کاکسی 30 دے سکتے ہیں یا ہائی پیریکم دے سکتے ہیں یا روٹا اس میں بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ تو ریڑھ کی ہڈی کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو چوٹ لگتی ہے، کاکسی بالخصوص بہت اچھا کام کرتی ہے۔ لمبر سپائن پر چوٹ، ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ جو ہوتی ہے، برائیونیا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ٹخنا پر چوٹ جو ہوتی ہے، نیٹرم کارپ اور روٹا، یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹخنا مڑ جاتا ہے، موچ آ جاتی ہے، یعنی ایک چوٹ کی کیفیت ہوتی ہے، تو نیٹرم کارپ، ایگنس کاسٹ اور روٹا بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کونی پر چوٹ، یہاں پر اگر چوٹ لگ جائے تو رسٹاکس ساتھ ساتھ روٹا کو بھی اگر ایڈ کر دیں تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ انگلیوں پر چوٹ، یہ جو باریک ٹیشوز ہوتے ہیں، انگلیوں پر اگر چوٹ لگتی ہے تو لیکسز اور ہائی پیریکم، نروز کی جو دوائی ہوتی ہے، نرو کی انجری کی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہائی پیریکم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کر کے پاؤں پر چوٹ جو ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ ظاہر نروز کافی باریک ٹیشوز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہائی پیریکم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ہاتھ پر چوٹ آتی ہے، آرنیکا دیکھیں ایسی دوائی ہے کہ اگر کچھ بھی بات سمجھ نہیں آتی تو سب سے پہلے آرنیکا تو ضرور دینی چاہیے۔ میرا ایک پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک کیس ٹھیک ہوا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا اور وہ بچہ کوما میں چلا گیا تھا، تو وہ ان دوائیوں سے ٹھیک ہوا تھا، روٹا تھی، ریسٹاکس تھی، ہائی پیریکم تھی، اس طرح کی دوائیوں سے۔ دیکھیں یہ مرکزی ادویات ہیں چوٹ کے والے سے۔ اسی طرح کر کے جوڑوں پر چوٹ، ٹھیک ہے، جو جوائنٹس ہوتے ہیں، آرنیکا بہت اچھی دوائی ہے۔ اسی طرح کر کے گھٹنے کی چوٹ، گھٹنے کے والے سے اکثر لوگ کہتے ہیں درد ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں لازمی چاہیے ہوتا ہے کہ ہم روٹ کاز کو معلوم کریں کہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی، تو کلکیریا کا 200 میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نرو کی انجری، نرو کی چوٹ، ہائی پیریکم، یعنی سب سے آسان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانت کا درد ہو یا دانت کسی نے نکلوایا ہو ٹھیک نہ ہو تو ہائی پیریکم دی جاتی ہے، وہ بیسیکلی نرو کے اوپر کام کرتی ہے، نرو انجری کی دوائی ہوتی ہے۔ کندھے کی چوٹ ریسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کلائی پر چوٹ روٹا، کلائی پر۔
ہڈی کی چوٹ میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ روٹا بہت اچھا کام کرتی ہے، سمفائٹم بہت کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کیلکیریا فاسٹ دے دیتے ہیں تو اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ بڑی بڑی جو یعنی ہڈیوں کی جو چوٹیں ہوتی ہیں، جو یعنی فریکچر ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ٹھیک ہوتا ہے اللہ کی مدد سے۔ ہومیوپیتھی میں کمال درجے کا رزلٹ ہے۔ اسی طرح کر کے چھری چاقو یا مطلب کوئی چھری لگ جائے، کوئی تیز دھار والا آلہ لگ جائے تو اس میں بھی اسٹیفی سگیریا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھی کے والے سے یعنی باڈی کے اندر کہیں بھی چوٹ ہوتی ہے تو اس کا 100% بلکہ 100% اس کا رزلٹ موجود ہوتا ہے۔ ایک کیس میں چھوٹا سا آپ کو شیئر کر دوں۔ ایک خاتون تھی تو اس کے جب بہت سارے علاج کے بعد مینسز نہیں آ رہے تھے تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کو کوئی کم عمر کے اندر وہ چھت سے گری تھی تو اس کو دماغ میں چوٹ لگی تھی۔ تو اس میں سمپل یہ جو چوٹ والی دوائیاں تھیں، نیٹرم سلف ارنیکا وغیرہ، ان سے ہی اس کے مینسز بہت دیر تک نہیں آ رہے تھے تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھی کے اندر یعنی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ 100% لیول پہ دوائیاں کام کرتی ہیں۔ تو اس میں چوٹ بھی جو ہے نا کسی بھی بیماری کے حوالے سے یعنی یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ہڈی کا کینسر ہوا ہے تو اگر یہ روٹ کاز مل جائے کہ اس کو کوئی چوٹ لگی سی یا پس نہیں ٹھیک ہو رہی یا انفیکشن نہیں ٹھیک ہو رہا یا کوئی بھی مثلاً ہو سکتا ہے، کسی کو پیٹ کے اندر کوئی چیز لگ سکتی ہے، کچھ بھی یعنی چوٹ لگ سکتی ہے، تو جب چوٹ کی ہسٹری معلوم ہوتی ہے تو اس کے اوپر بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ چونکہ بانجھ پن کے والے سے، بے اولادی کے والے سے، چوٹ کے والے سے، چونکہ ایک مرکزی ہمارا سوال ہوتا ہے اور اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انجری کیسز ہوتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ کے ہوتے ہیں، یا ویسے کوئی کہتا ہے جی مجھے ایسے کسی نے مارا تھا یا پکڑا تھا یا کچھ اس طرح کر کے گر گیا تھا یا درخت سے گرا تھا یا کوئی بھی کسی قسم کی چوٹ ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں رزلٹ بہت آتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کو سوچا کہ باڈی کے اندر جو مین جو کیسز ہوتے ہیں چوٹ کے والے سے، اس پہ ہم اس کے اوپر یعنی ایک آدھ ویڈیو ضرور بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھی کے والے سے، بالخصوص بانجھ پن کے والے سے، ہم ضرور اپنی کوئی نہ کوئی ویڈیو ایڈ کرتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ رابطہ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔